السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے مسائل بیان ہو رہے تھے، کن صورتوں میں اعتکاف فاسد ہوگا، کن صورتوں میں اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ کن کن صورتوں میں اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے اور کن صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس کو بتا دیا۔ ایک اس میں شق اور ہے کہ جس مسجد میں اگر اعتکاف بیٹھا ہے، جس مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبوراً کر کے نکال دیا یا کوئی دوسری حادثاتی صورت سے مسجد سے باہر جانا پڑا، تو فوراً دوسری مسجد میں اگر چلے گئے تو اعتکاف فاسد نہ ہو۔ مسجد گر جائے یا کوئی دوسری حادثاتی صورت آ جائے یا کوئی مجبور کر کے نکال دے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مسجد سے نکلے اور فوراً دوسری مسجد میں چلے گئے تو آپ کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یہاں پر، پیشاب پاخانہ کے لیے آپ جاتے ہیں باہر، اگر آپ وہاں گئے اور کسی قرض خواہ نے آپ کو روک لیا اور ٹوک دیا تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسجد کے باہر اب اگر پیشاب پاخانہ کے لیے گئے اور کوئی قرض خواہ ہے جو آپ سے قرضہ چاہتا ہے، آپ نے اس کا لیا ہوا ہے، اس نے روک لیا اور آپ اس سے بات چیت وغیرہ کرے تو آپ کا کیا ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر حدود مسجد یا اصل مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے باہر، مثلا چپل اتارنے کی جگہ یا سحری کا اعلان کرنے کے لیے اصل نماز کی جگہ سے کچھ باہر یا وضو خانے پر بلا ضرورت یا ضرورت سے آئے تو اس سے اعتکاف فاسد ہوگا کہ نہیں؟ تو جواب ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر حدود مسجد یا اصل مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے باہر، مثلا چپل اتارنے کی جگہ یا سحری کا اعلان کرنے کے لیے اصل نماز کی جگہ سے کچھ باہر یا وضو خانے پر ضرورت سے یا بلا ضرورت سے آئے تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فنائے مسجد ہے، اصل حدود مسجد نہیں ہے، فنائے مسجد ہے۔ اب آگے اس کو سمجھیں، یہ جگہیں اگرچہ حدود مسجد یا اصل مسجد سے باہر ہوتی ہیں لیکن فنائے مسجد ہونے کی وجہ سے یہ جگہیں مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہیں۔ اگرچہ مسجد سے باہر ہے لیکن فنائے مسجد کے ہونے کی وجہ سے یہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہیں۔ بہت سارے کتابوں کا حوالہ ہے، فتاوی علیمیہ، فتاوی شامی ہے، فتاوی رضویہ، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فنائے مسجد وہ جگہ ہے جو مسجد سے ملحق اور متصل یعنی ملی ہوئی جگہ ہو۔ فنائے مسجد وہ جگہ ہے جو مسجد سے ملحق ہو اور متصل ہو، ملی ہوئی ہو، اور وہ ضروریات مسجد کے لیے ہو، جیسے چپل رکھنے کی جگہ ہو گئی، وضو خانہ ہو گیا، اور کوئی اگر تو ایسی صورت میں وہاں پر اگر معتکف ضرورت سے جائے یا بلا ضرورت سے جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے، فنائے مسجد ہونے کی وجہ سے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فنا وہ ہے جو متصل بمسجد ہو، فنائے مسجد وہ ہے جو مسجد سے کیا ہو، ملا ہوا ہو، وہ فنائے مسجد ہے۔ جو دکان متصل بمسجد ہو، جو دکان مسجد سے ملی ہوئی ہو، فقہائے کرام نے اسے بھی فنائے مسجد قرار دیا۔ جو دکان مسجد سے ملی ہوئی ہے، جیسے بہت سارے مسجدوں کے گیٹ ہوتا ہے، پھر اس ایک طرف چند دونوں طرف دکانیں ہوتی ہیں، تو مسجد سے ملی ہے تو وہ بھی فنائے مسجد بھی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی ضرورت جاتا ہے تو اس کا اعتکاف کیا ہوگا، فاسد نہ ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی معتکف ہے، بیڑی سگریٹ پینے والا ہے، حقہ وغیرہ پینے کا عادی ہے، تو وہ پینے کے لیے فنائے مسجد میں نکل سکتا ہے، فنائے مسجد میں نکل سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خوب منہ صاف کر کے مسجد میں داخل ہو، اس لیے کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ کی بو جب تک باقی ہو مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں، افطار کرنے کے فوراً بعد سگریٹ وغیرہ پی لیتے ہیں، بیڑی پی لیتے ہیں، اور اسی حالت میں کھلا کر کے آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، جس کی بو دوسروں تک محسوس ہوتی ہے۔ بیڑی سگریٹ وغیرہ کی بو اگر مسجد سے آ رہی ہو تو ایسی صورت مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ خوب قاعدے سے منہ صاف کر لیا جائے، یہ اطمینان ہو جائے کہ ہمارے منہ سے اب بیڑی سگریٹ، حقہ گٹکا، تمباکو وغیرہ کی بو نہیں آ رہی ہے، تب آپ مسجد میں آئیں، اور اگر آپ ویسے ہی آ جاتے ہیں تو آپ ناجائز کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، اور مسجد میں آئے تو مسجد کے آداب کا مکمل خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔